अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। और नाजरीन, लाहौर और पिंडी के बाद अब वनडे इंटरनेशनल का मेला सजेगा कराची में। बुध से यहां तीसरा वनडे इंटरनेशनल खेला जाएगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। पाकिस्तान को ये याद रहे कि 2-0 की बढ़तरी हासिल है और बड़ा ही एक्साइटिंग मुकाबला होगा। तैयारियां पूरी हो गई। मेरे साथ मौजूद हैं और स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, इस वनडे सीरीज में मज़ा तो बड़ा आ रहा है। पाकिस्तान टीम जो है वो अपनी बैटिंग से कुछ ज़्यादा इंप्रेस कर रही है और दूसरे मैच में खुसूसन लग नहीं रहा था कि इतना बड़ा स्कोर जो है वो चेस कर जाएंगे हम। और यही रिक्वायर्ड था कि किसी एक प्लेयर ने एक लंबी इनिंग्स के लिए जाना है और वो काम किया फ़खर जमान ने। फ़खर जमान की लगातार ये तीसरी सेंचुरी भी हो गई है, तो ज़बरदस्त चल रहा है, क्या कहेंगे? 337 चेस करना बड़ी बात है। इससे पहले पाकिस्तान ने पिछले साल 349 ऑस्ट्रेलिया की जैसी बॉलिंग के खिलाफ चेस किया था। तो अच्छा है, टीम इम्प्रूव कर रही है। ओडीआई का रिकॉर्ड पाकिस्तान का अच्छा है और काफ़ी सेटल टीम भी है ये। लेकिन वो टर्मिनल पॉइंट है 2-0, जहां हम T20 सीरीज बराबर कर दी थी हमने। तो हमें थोड़ा रिलैक्स नहीं होना, हमें तीसरा मैच भी जीतना है। मैच जीतकर सीरीज जब हो जाएगी तो फिर अपनी बेंच स्ट्रेंथ भी चेक करें। अच्छा रहा कि 3 तब्दीलियां भी की थी इस मैच में। यूजुअली बाबर इतनी तब्दीली नहीं करते, लेकिन उन्होंने बताया था कि निगल है शाहीन शाह अफरीदी को। बाद में पता चला शान की भी उंगली में कुछ इंजरी थी, तो इसलिए 3 तब्दीलियां करनी पड़ी। जो प्लेयर 2-2 मैच खेल लेते हैं, 2 से 3 मैच खेल लेते हैं, फिर उनको उनकी जगह रिप्लेसमेंट लानी चाहिए ताकि हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ भी चेक कर लें। वर्ल्ड कप का साल है, अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है। दुआ यही है कि पाकिस्तान 5 मैच जीते और वर्ल्ड नंबर 1 हो। लेकिन अभी इसमें 3 मैच बाकी हैं। 3 मैच बाकी हैं और ये भी हमें याद रखना पड़ेगा, जहां हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो जो भी टीम हमारे यहाँ आती है तो उसका हमारा कसूर नहीं है, उनके मेन प्लेयर्स ना हो। लेकिन ये भी देखना होगा कि जब हम इतनी तारीफ करते हैं तो ये भी याद रखें कि उनके 7-8 मेन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। तो ये भी इसको भी शो करना है हमें एज अ टीम। ठीक है, आप टीमों से खेलते हैं, इंटरनेशनल टीमों से अक्सर इंजरीज भी हो जाती हैं। ये भी हो सकता था कि 3-4 प्लेयर यहाँ आके इंजर्ड हो जाते। तो उनकी स्ट्रेंथ जैसी भी हो, हमें अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ, अपनी पूरी तैयारियों के साथ खेलना है। इसलिए कि बार बार हम ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप का ईयर है, इतने ज्यादा वनडे इंटरनेशनल पाकिस्तान ने खेले भी नहीं। इस सीरीज से पहले 4 साल में पाकिस्तान ने सिर्फ 23 वनडे इंटरनेशनल खेले थे, यानी पिछले वर्ल्ड कप से इस वर्ल्ड कप तक अब पाकिस्तान 23 प्लस 5 ये 28। और अगर अफगानिस्तान से 3 मैच हुए, एशिया कप हुए, तो फिर भी 35 से ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, जबकि टीमों ने 50 से ज्यादा वर्ल्ड कप के बाद से मैचेस खेले हुए हैं। तो तैयारी पूरी रखनी चाहिए। सामने ओपोजिशन कैसी भी हो, आप अपनी प्लानिंग पे चलें, अपनी तैयारी पे चलें, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें। और अब तक पाकिस्तान ने, नीडलेस टू से, अब तक पाकिस्तान ने ये शो किया है कि डोमिनेंट कौन है। और पाकिस्तान ने ये शो किया है कि हम एक बेटर साइड हैं और उसका फ़ायदा उठाया है पूरी तरह से। जैसे कि मैंने कहा कि कराची में अब तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, दोनों टीमें पहुंच गई हैं, प्रैक्टिस भी होगी। साथ साथ आज मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने एक अजीब सी बात की है कि 5वें नंबर पर जाना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं किसी से कंप्लेंट शिकायत नहीं करता। 4थे नंबर पे बैटिंग मिले तो वो ज़्यादा अच्छा है। और उन्होंने कहा लेकिन जहां मुझे खिलाया जाएगा, ये मेरी सोच है, ज़रूरी नहीं है कि मैनेजमेंट कप्तान इससे एग्री करें। क्या कहना था रिजवान का, पहले आपको वो दिखाते हैं और फिर इस पर बात करेंगे। नंबर से मैं खुश नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं 4 नंबर पे खेलूँ। ना आज तक किसी से शिकवा की है, ना गिला की है, ना मैं ये चाहता हूँ। कप्तान और कोच को जो चीज अच्छी लगती है वो कर रहे हैं। 20-25 करोड़ की आवाम है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 10 से 12 करोड़ तो मेरे ख्याल से कमेंटेटर ही होंगे। हर की अपनी अपनी राय और हमारी सोच, हमारी फिक्र वो अलग होती है। खुशी है इस चीज के लिए जो तनकीद करते हैं, पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, तो इससे बड़ी बात नहीं होगी। ऐसे नहीं हो सकता कि हम वर्ल्ड कप पे जा रहे हैं और सिर्फ हमारे 20 बंदों का ही गेम है, इसमें आप सारे इन्वॉल्व हो। मैं इस चीज को लेता हूँ कि हाँ बिल्कुल शायद वो मेरी गलती थी जिसकी वजह से हार गए, तो अभी डिफरेंट सवालात का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा शाहिद साहब, एक तो जहां पॉजिटिव है उस पे पॉजिटिव बात करते हैं कि ये माना उन्होंने कि ये गलती थी, वो एक सिंगल की वजह से वो मोमेंटम वहां टूट गया। अगर रन 15-20 ज़्यादा होते तो उस गेम का रिजल्ट भी कुछ और होता। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि आज ये कह रहे हैं कि 5वां नंबर सूट नहीं करता, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं कंप्लेन नहीं करता, बट इट सीम्स अ लॉट लाइक अ कंप्लेन कि मुझे 4 पे खेलना है। मैं ऐसे कंप्लेन नहीं लेता। सच्चा ईमानदार आदमी है रिजवान, उसने ईमानदाराना एतराफ किया है। उसने कहा मुझे 4 नंबर पे बैटिंग करना पसंद है, लेकिन टीम की रिक्वायरमेंट है कि मैं 5 नंबर पे जा रहा हूँ। दोनों मैचों में उसने मैच फिनिश किया। तो आपको 5-6 नंबर पे वनडे में भी, T20 में भी ऐसे प्लेयर चाहिए होते हैं जो आपका फिनिश करें मैच, और वो बैटिंग में
چاہے اگر پہلی بیٹنگ ہے تو آپ کے آخری 5 اوور اچھے فنش کریں, اگر آپ چیز کر رہے ہیں تو وہ چیز کروا کے کمپلیٹ میچ جتوا کے آئے. تو دونوں میچوں میں رضوان نے یہ کیا, دونوں میچ پاکستان جیتا. آنےسٹ ایڈمیشن ہے, اس کو میرا خیال ہے بہت پازیٹیو لینا چاہیے شاہد صاحب. لیکن کاؤنٹر اس کا یہ ہے کہ پھر اس طرح تو T20 میں بھی بہت سارے کھلاڑی ہیں جو کمپلین کر رہے ہیں کہ ہمیں اوپر جانا ہے, ہم اوپنر ہیں, تو پھر وہ بھی کمپلین کر رہے ہیں. جو ٹیم کے لیے اچھا ہوگا. اب تو کوچ ایسا کوچ آ گیا ہے جس کو نو ایکس ٹو گرائنڈ والی بات ہے, اس کا کوئی ایجنڈا نہیں, کوئی مافیا نہیں. پچھلے والے کوچز کا بھی نہیں ہوتا, لیکن اس گورے کوچ کو اب وہ یہ اندازہ لگائے گا کہ میری ٹیم کے لیے کون سی چیز اچھی ہے, مجھے کس کو کس نمبر پہ بھیجنا ہے, مجھے کس طرح روٹیٹ کرنا ہے پلیئرز, کس طرح فاسٹ بالر روٹیٹ کرنا ہے. بات کر رہے ہیں گرانٹ بریڈبرن. لیکن اب مکی آرتھر بھی جب آ جائیں گے تو اس کے بعد تو he has nothing to lose. Why would he make that change? جن لڑکوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے, اس کو اپنی ریپوٹیشن کا خیال ہے. ابھی وہ ڈاربی شائر کر رہا ہے, ٹھیک ہے, ڈاربی شائر کے بعد ہو سکتا ہے وہ انٹرنیشنل ٹیم کے ساتھ آنا چاہے, ہو سکتا ہے وہ دوبارہ فل ٹائم پاکستان کے ساتھ آنا چاہے, تو اس کو بھی اپنی ریپوٹیشن اسٹیک پہ لگی ہوئی ہوتی ہے. کرنا تو اس کو وہی کچھ ہے کہ جو لیم کے لیے اچھے ریزلٹ آئے. اگر کوچ اچھا ریزلٹ نہیں پروڈیوس کرے گا تو پھر اس کے آگے دکان نہیں چلے گی. لیکن اتنا ہیڈ ایک کون لے گا کہ آپ کو پتا ہے کہ وین یو ٹاک اباؤٹ چینجنگ اوپننگ پیئر یا کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں تو اتنی آبجیکشن پیچھے سے آتی ہے. ان کو اپنی جاب کرنی ہے, وہ آئیں گے اپنی جاب کریں گے. اے ٹو زیڈ ہر چیز کا اکاؤنٹیبل ہوگا اور اس کو ہر چیز کا جواب دینا ہوگا کہ اس نے بیٹنگ آرڈر کیوں رکھا, اس نے کپتان کو کیوں نہیں کنونس کیا, اس نے اپنے فاسٹ بالرز روٹیٹ کیوں نہیں کرایا. تو یہ پوری کمپلیٹ جاب ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا اور کچھ چیزیں بابر اعظم پہ چھوڑ دے گا. ہی ہیز ٹو بی اکاؤنٹ. اچھا, ڈو یو تھنک کہ رضوان کو چوتھے نمبر پہ آنا چاہیے؟ اچھا ہے اس کا ریکارڈ نمبر 4 پہ, لیکن اگر وہ 5 نمبر پہ میچز فنش کر رہا ہے, اس نے 50 بنائی دوسرے میچ میں, بڑی زبردست بیٹنگ کی, تو آپ کے پاس ایک تھوڑا سا چانس ہوتا ہے کہ آپ 4 نمبر پہ آپ نے شان مسعود کو ٹرائی کیا, 4 نمبر پہ آپ نے عبداللہ شفیق کو ٹرائی کیا. اگر حارث سہیل فٹ نہ ہوتا تو وہ بھی 4 نمبر پہ بیٹنگ کرتا ہے. تو آپ ایڈجسٹیبل ہونا چاہیے, فلیکسیبل ہونا چاہیے. میرے حساب سے وائٹ بال کرکٹ میں بیٹنگ آرڈر میں فلیکسیبل ہونا. یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کا 4 نمبر پہ اچھا ریکارڈ ہے تو وہ 6 پہ اچھی بیٹنگ نہیں کر سکتا, وہ 3 پہ اچھی بیٹنگ نہیں کر سکتا. دس از پروفیشنل کرکٹ. آپ ہیری بروکس کو دیکھ لیں, وہ ہر نمبر پہ بیٹنگ کر رہا ہے, ہر نمبر پہ اسکور کر رہا ہے. ابھی وہ IPL کھیل رہا ہے, اوپن بھی کر رہا ہے, 3 پہ بھی آ رہا ہے. تو وائٹ بال کرکٹ میں آپ کو فلیکسیبل ہونا چاہیے. اور یہ ساری چیزیں کہ آپ کا ریکارڈ اگر 6 نمبر پہ اچھا نہیں ہے تو آپ 6 نمبر پہ بیٹنگ کر کے اس ریکارڈ کو پروو کریں کہ میرا اچھا نہیں تھا لیکن میں نے اب اچھا پروو کر دیا. لیکن میرا پوائنٹ یہ, آئی ٹوٹلی اگری وتھ یو. انفیکٹ آئی اگری وتھ رضوان کہ رضوان کو 4 نمبر پہ جانا چاہیے, بٹ یہ ان کا جو شوق ہے 4 نمبر پہ بیٹنگ کرنے کا, یہ اگینسٹ فل اسٹرینتھ بھی ایسا ہی رہنا چاہیے. جو سامنے سے ٹیمیں, یہ نہیں کہ یہ نیوزی لینڈ کی کمزور ٹیم ہے تو 5 سے 4 پہ آنا چاہ رہے ہیں, وہ 4 پہ پھر اگر آئیں تو پھر پرماننٹ آئیں. خالی ٹیم مینجمنٹ سوچے گی, کوچ ہے, ہیڈ کوچ ہے, مینیجر ہے, ڈیٹا انالسٹ ہے, کپتان ہے, وائس کپتان ہے, اور پھر رضوان خود ہے, وہ بھی ایک سینئر پلیئر ہے. بالکل ٹیم کے لیے جو چیز بہتر ہے وہ کی جائے. اور ٹیم کے لیے یہ دونوں میچز میں اچھا لگا کہ رضوان فنش کر کے آیا 5 نمبر پہ. اگر وہ 4 پہ جاتا, آؤٹ ہو جاتا, آپ کے پاس 5 اور 6 کمزور ہوتے تو آپ میچ ہار جاتے. He's got a very important role in this one day side. جیسے کہ آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں, میں دوبارہ اس کو انڈورس کر رہا ہوں اس چیز کو کہ یہ سال ورلڈ کپ کا سال ہے. اس میں جو آپ نے کمبینیشن بنانا ہے ابھی بنانا ہے. وی ہیو نو مور ٹائم. رضوان کی ایک جو چیز سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے وہ اس کا ریزالو اور اس کی ڈٹرمنیشن ہے. وہ سچا ایماندار کرکٹر لگتا ہے بھی, اور اس کی جو ریزالو ہوتی ہے کہ میں نے یہ میچ فنش کرنا ہے, میں نے اچھا کھیلنا ہے, میں نے پرفارم دینا ہے. اتنا زیادہ ٹیلنٹ نہیں ہے آپ کو بیٹنگ جب وہ کریز پہ کر رہا ہوتا ہے تو ایسا نہیں لگتا کہ کوئی بہت ہی اٹریکٹیو بیٹسمین ہے, بابر اعظم ہے یا وراٹ کوہلی ہے یا ہیری بروک ہے, لیکن اس کے باوجود وہ پروڈکٹیو ہوتا ہے. اسکل سے زیادہ چھکے جو لگاتا ہے, کمال کی وہ بیٹنگ کرتا ہے. لگتا نہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ بابر نے کبھی بتایا نہیں, وراٹ کوہلی نے جب 2021 میں ہم نے ہرایا تھا انڈیا کو تو کوہلی آ کے اس کے کندھے پہ تھاپ رہے تھے. بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس نے کہا ابے چھوٹے اتنی اچھی بیٹنگ کرتا ہے, مجھے نہیں پتا تھا. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں, علی حسن ہمارے ساتھ نیشنل اسٹیڈیم کراچی سے موجود ہیں اور وہ کیا اپڈیٹ دے رہے ہیں وہاں سے, آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں. جی علی. نیوزی لینڈ کے درمیان سیریز کے آخری 3 میچز جو ہیں نیشنل بینک اسٹیڈیم میں کھیلے جانے ہیں. دونوں ٹیموں نے اسٹیڈیم میں پڑاؤ ڈال لیا ہے, بھرپور انداز سے ٹریننگ شروع کر دی گئی ہے. ابتدائی مرحلے میں جو ہے وارم اپ سیشن کیا جا رہا ہے, اس کے بعد نیٹس ہوں گے جس میں بالرز جو ہیں اپنی پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے بالنگ کریں گے, جبکہ بیٹرز جو ہیں وکٹ کی کنڈیشن کو سمجھنے کے لیے چھکے چوکوں کی پریکٹس کریں گے. سیریز میں پاکستان کو 2-0 کی سبقت حاصل ہے اور کپتان بابر اعظم کا یہی عزم ہے کہ یہ سیریز پاکستان اپنے نام کرے. آخری مرتبہ
اسی سال جو ہے نیوزی لینڈ نے یہاں 3 میچوں کی ون ڈے سیریز کھیلی تھی جو کہ 2-1 سے انہوں نے اپنے نام کی تھی. اب بہتر ٹائم ہے کم بیک کرنے کا, کیونکہ پہلے ہی کہہ دیا گیا ہے کہ ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے یہ سیریز بھی اہمیت کی حامل ہے. ابھی کچھ دیر پہلے محمد رضوان نے پریس کانفرنس کی تھی, انہوں نے بھی بتایا کہ ہر جنگ کی جو وکٹ کی کنڈیشن ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے. کراچی کی وکٹ کی کنڈیشن کو سمجھنے کی بھرپور انداز سے کوشش کریں گے. کل کا دن بھی باقی ہے, اس کے بعد جو ہے زبردست مقابلہ دیکھنے کو ملے گا. جی ہاں, لیتے ایک چھوٹا سا کمرشل بریک, کہیں مت جائیے گا, ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back once again to Sports Room. ناظرین, آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان کے پاس ایک سنہری موقع ہے ہوم سیریز جیتنے کا بھی, اور بڑی واضح برتری سے جیتنے کا. اگر ہم سٹیٹس دیکھتے ہیں تو 2003 میں آخری بار ہم ہوم سیریز جیتے تھے انضمام الحق کی قیادت میں 5-0, اور اس کے بعد سے آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ آپ کے سامنے اسکرین پر بھی آ رہا ہے کہ اس کے بعد سے کوئی اچھا ریکارڈ نہیں رہا. اور اگر اوور آل دیکھا جائے تو اوے سیریز میں بھی ہم صرف 2011 میں ہی لاسٹ ٹائم جیتے ہیں. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ سیریز ہے اس پوائنٹ آف ویو سے بھی. جی شاہد صاحب, بالکل جیتنا بھی چاہیے, اور پھر یہ بھی کرنا چاہیے کہ آپ 5 میچ جیت کر ورلڈ نمبر 1 ہو سکتے ہیں. اور اگر اس ورلڈ نمبر 1 کو ہم برقرار رکھتے ہوئے انڈیا گئے تو پھر انڈیا کے اوپر بھی ایک پریشر ہوگا کہ وہ پاکستان جیسی ورلڈ نمبر 1 کو اسپانسرز, براڈ کاسٹر سب یہ کہیں گے کہ ورلڈ نمبر 1 ٹیم کیوں نہیں آ رہی انڈیا کھیلنے. تو ایک پریشر ہوگا, وہ پریشر بھی بلڈ اپ کرنا چاہیے نمبر 1 ہو کر. بالکل صحیح ہے. ساتھ ساتھ ایک بڑا امپورٹنٹ ریکارڈ ہے, فخر زمان ایک اور سینچری بنا کر کمار سنگاکارا کے برابر آ سکتے ہیں. آپ سب کو یاد ہے کمار سنگاکارا کی لگاتار 4 سینچریاں ہیں, فخر کی 3 ہو گئی ہیں, اور بہت سارے پاکستانی بھی ہیں اس میں شامل جن کی 3 سینچریاں, جن میں ظہیر عباس, عید انور ہیں. بابر 2 بار یہ کارنامہ سر انجام دے چکے ہیں, لیکن 4 ابھی تک کسی پاکستانی نے بنائی. دنیا میں صرف سنگاکارا ہیں جنہوں نے یہ بڑی اچیومنٹ ان کے پاس ہے. جی شاہد صاحب, بڑا ریکارڈ ہوگا, اور فخر جس طرح سے بیٹنگ کر رہے ہیں امید ہے کہ وہ 4تھی سینچری بنائیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ نیوزی لینڈ کے جو تھنک ٹینک ہوگا, جو ان کے ویڈیو اینالسٹ ہوں گے, وہ بھی دکھا رہے ہوں گے کہ کیا کیا کمزوری ہیں, کہاں ان کو پکڑا جا سکتا ہے. لیفٹ آرم فاسٹ بالر بین لسٹر ان کے فٹ ہو گئے ہیں, وہ اپنا ڈیبیو کریں گے کل پرسوں کے میچ میں. تو دیکھنا یہ ہے کہ فخر کو وہ پکڑتے ہیں یا فخر 4تھی سینچری پکڑتا ہے. بالکل اس وشز ٹو فخر, کیونکہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس رہی ہے اپ ٹل ناؤ اس سیریز میں, اور امید کرتے ہیں آگے بھی وہ اس ونڈرفل رن کو کنٹینیو کر سکیں, بیکاز بہت امپورٹنٹ سال ہے یہ ان کا فارم میں ہونا, اور یہ رسپانسبلٹی لینا بہت ضروری ہے. شاہد صاحب, ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک, کیونکہ انڈین میڈیا جو ہے وہ اس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہے, اور ایک خبر سرکولیٹ کر رری ہے, وہ یہ ہے کہ انڈیا از ریڈی ٹو ہوسٹ این ایشیا کپ ود آؤٹ پاکستان. 5 نیشن کا یہ ٹورنامنٹ کر کے وہ ورلڈ کپ کی اپنی تیاری کا یہ ایک چیپٹر کرنے جا رہے ہیں. کیا اس میں کوئی حقیقت ہے, کوئی سچائی ہے؟ یہ ایک منفی پروپیگنڈا ہے انڈین میڈیا کا, وہ ان کی خواہش ہے جس کو وہ خبر بنا رہے ہیں کہ 5 ملکی ٹورنامنٹ کرا لیں. پاکستان کے بغیر ایشیا کپ نہیں ہو سکتا. ایشین کرکٹ کونسل کی اپنی اسٹینڈنگ, اپنی ریپوٹیشن ہرٹ ہوگی. پھر وہ جو ایک پیکٹ ہوتا ہے, جو ایک سارا میٹنگز میں ہوتا ہے, ساری ایجنڈاز پر ہوتا ہے, وہ سب چیز آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ پاکستان کے بغیر ایشیا کپ نہیں ہو سکتا. براڈ کاسٹر ہے, ایشین کرکٹ باڈی ہے, دوسرے ممبر ملک ہیں, تو یہ ایسے ہی گمراہ کن